الا للہ الدین الخالص، ترجمہ کنز العرفان، سن لو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ نزدیک کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ تفسیر صراط الجنان، الا للہ الدین الخالص، سن لو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں سن لو کہ شرک سے خالص عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہی نہیں، اور وہ بت پرست جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور معبود ٹھہرا لیے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک کر دیں۔ تو یہ سمجھنے والے جھوٹے اور ناشکرے ہیں، یعنی جھوٹے اس بات میں ہیں کہ وہ بتوں کو خدا کا قرب دلانے والا سمجھتے ہیں، اور ناشکرے اس لیے کہ خدا کی نعمتیں کھا کر اور اس کو خالق مان کر پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ تو ان کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ توحید و شرک میں جو اختلاف ہے، اس کا فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، اور وہ فیصلہ ایمانداروں کو جنت میں اور کافروں کو دوزخ میں داخل کرنے کے ذریعے ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہی عمل قابل قبول ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اسی طرح حضرت یزید رقاشی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے اموال دیتے ہیں، کیا ہمیں اس کا کوئی اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا للہ الدین الخالص۔ یاد رہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ سمجھنا شرک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ترجمہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ البتہ جسے وسیلہ سمجھا جائے اسے معبود جاننا اور اس کی پوجا کرنا ضرور شرک ہے۔ یہ فرق سامنے رکھتے ہوئے اگر انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام علیہم الرحمہ کو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ سمجھنے سے متعلق اہل حق کا عقیدہ اور نظریہ دیکھا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ ان کا یہ عقیدہ شرک ہرگز نہیں، کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء علیہم الرحمہ کو معبود نہیں مانتے اور نہ ہی ان کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ معبود صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ مان کر اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ آیت میں مشرکوں کی بتوں کو وسیلہ ماننے کی تردید دو وجہ سے ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وسیلہ ماننے کے چکر میں بتوں کو خدا بھی مانتے تھے، جیسا کہ ان کا اپنا قول آیت میں موجود ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں۔ دوسرا رد اس وجہ سے ہے کہ وسیلہ ماننا اصل میں انہیں شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کی اجازت انبیاء اور اولیاء و صلحاء کو ہے، نہ کہ بتوں کو، تو بتوں کو شفیع ماننا خدا پر جھوٹ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔